آنے جانے کی وجہ سے وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور وہم خود ایک بہت بڑی بیماری ہے جو انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور کس طرح بلاتا ہوں؟ فرمایا کہ الا بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرمایا کہ جو میرے قدموں پہ چلیں، میں اور جو میرے قدموں پہ چلے دل کی آنکھ رکھتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میں تمہیں خدا کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، میرے پیروکار، میرے صحابہ کرام، میرے تابعین کرام، میرے تبع تابعین، اولیاء امت، علماء امت، صلحاء امت، یہ جو تمہیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کوئی اندھیرے میں نہیں بلا رہے تمہیں، یہ پوری کی پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے کے پورے حقیقت کو جانتے ہوئے کہ اسلام سچا دین ہے، اسی لیے تمہیں اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، فرمایا کہ اور اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والا نہیں۔ تو چونکہ عقیدے کی سب سے بڑی بیماری، عقیدے کا سب سے بڑا وائرس جسے کہہ لیجیے، تو وہ شرک ہے۔ تو یہاں پر پھر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ شرک سے برات کروائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اپنے حبیب سے اعلان کروا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شریکوں سے پاک ہے، جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہو، پارٹنر بناتے ہو، تو ان سب سے پاک ہے، وہ تمہاری ترکیبوں سے بھی پاک ہے، اور فرمایا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرہ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ فرمایا گیا کہ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے جنہیں ہم وحی کرتے وہ سب شہروں کے ساکن تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے نہیں تو دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب یہاں پر پھر واپس جھنجھوڑا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ کیونکہ قریش مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ جناب آپ اللہ کے نبی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اللہ کا نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے یا کسی جن کو ہونا چاہیے تھا، تو وہ کسی انسان کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معجزات بھی دکھائے، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کو انکار کرنا تھا، اپنی دنیاوی مفادات کی وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے، تو ہیلے بہانے گڑھ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، کیونکہ حبیب پہ جب اعتراض ہو تو جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے۔ تو اس کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام رسولان اعظام آئے وہ سب کے سب انسانوں میں سے مرد تھے، نہ کوئی عورت رسول ہوئی، نہ کوئی جن رسول ہوا، نہ کوئی فرشتہ رسول ہوا، یہ سب کے سب انسانوں ہی میں سے مذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا کہ انہی کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، اور وہ سب کے سب شہروں کے رہنے والے تھے۔ تو شہروں کے رہنے والے میں حکمت کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیہاتیوں میں سے نبی نہیں بھیجے، کیونکہ دیہات کے لوگوں کے اخلاق، ان کی تعلیم وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، جبکہ شہر کے لوگ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، عام طور پر عقل مند بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، بااخلاق بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے سب ہم نے شہروں میں سے بھیجے ہیں